السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی شعبان المعظم کی رات نکلی ہے، جس میں اللہ کے نیک بندے اہل سنت و جماعت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، جن سے ان وہابیوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا اور ہمارے حلوے میں گھی زیادہ ڈل جانے کی وجہ سے ان کو دست الگ ہوا، جس کی تکلیف سے بہت پھڑپھڑائے ہیں۔ اب جیسے یہ شعبان المعظم کی رات نکلی ہے، اب کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کی رات آ جائے گی، جس میں اللہ کے بندے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشروف ہو جائیں گے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس سے یہ عبادت چوروں کو اس میں بھی تکلیف ہوگی، اور یہ خود تو بدعت کریں گے 8 رکعت تراویح پڑھ کے، لیکن یہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگائیں کہ تمہاری 20 رکعت تراویح پڑھنا غلط ہے، جبکہ ہماری تراویح الحمدللہ کثیر بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ ان کے پاس 8 رکعت پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 20 رکعت تراویح پڑھنے کی بے شمار دلائل ہیں، انشاءاللہ جو آپ کو ایک ایک کر کے دیں گے۔ تو اور یہ جو ہے، ایک تو جیسے ہوتا ہے نا کہ چور چوری کر کے باہر نکلے، خود ہی بچنے کے لیے چور 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 اتنا چلاتا ہے کہ عوام سوچتی کہ بیچارہ خود چور کو تلاش کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ مل کے عوام بھی چور چور چلانے لگتی ہے اور چور نکل جاتا ہے۔ وہی معاملہ ان کا بھی ہے کہ یہ خود چوری کر رہے ہیں 8 رکعت تراویح پڑھ کے، اور پھر بھولی بھالی عوام جو 20 رکعت تراویح صحیح دلائل کی روشنی میں اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھتی ہے، یہ اس کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دلیل بھی کیا دیں گے؟ عوام کی کم علمی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام الناس جو ہے اتنی زیادہ ان کو نالج ہوتا نہیں ہے، اور خاص کر کے جو اہل حدیث غیر مقلد کی جو وکٹورین اہل حدیث، جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ اہل حدیث نام بھی ان کو جو ہے نا 1889 میں ملکہ وکٹوریہ سے ملا ہے۔ انگریزوں کی پیروی کر کے ان لوگوں نے اپنی جماعت کے نام وہابی کو بینڈ لگا کے اہل حدیث نام الاٹ کروایا۔ دیکھیے سیرت ثنائی میں ان لوگوں نے خود لکھا ہے کہ مولانا بٹیالوی کی کوششوں سے ہماری جماعت کا نام وہابی کو بینڈ لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد اہل حدیث نام الاٹ کرایا گیا۔ تو انگریزوں کی پیداوار یہ جماعت ہے۔ تو اور یہ دلیل بھی کیا دیں گی؟ کون سی دلیل دیں گی؟ جو حضور 12 مہینہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے 8 رکعت، اس کو یہ تراویح پہ فٹ کریں گے، کیونکہ عوام کو اتنا علم تو ہے نہیں کہ عوام ان سے سوال کریں گے کہ بھائی حدیث شریف کیا ہے، وہ حدیث خود پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی 12 مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، جس میں 3 رکعت وتر ہوتا تھا۔ تو اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی 12 مہینے حضور 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو بھیا تم وہابی مردود کون سا 12 مہینہ یہ نماز پڑھتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 مہینہ جب نماز تراویح تمہارے نزدیک ثابت ہے، تو تم پھر اس کو 1 مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ 12 مہینہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو یہ خود کہیں گے نہیں 11 مہینہ جو ہے نا تراویح کے علاوہ یہ نماز تہجد ہو جاتی ہے، یعنی یہ تہجد کی نماز تھی، اس کو رمضان میں تراویح بول دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان بدبختوں کو ایک الگ سے ایک نیا جھوٹ بول کے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس جہالت کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ نماز جو ہے 12 مہینہ جو تہجد کہلاتی ہے، اس کے بعد 11 مہینہ کے بعد یہ 1 مہینہ صرف تراویح کہلانے لگ جاتی ہے۔ جبکہ ان کے بڑے بڑے ابا جو گرو گھنٹال سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں سعودی میں بھی خود 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد تہجد کی نماز الگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جس سعودی کا بار بار حوالہ دیا کرتے تھے کہ جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہاں پر ہی یہ معاملہ نہیں ہوتے، وہاں فاتحہ نہیں ہوتے، وہاں مزارات نہیں ہوتے، تو ارے بیوقوف گدھے، جب سے وہابیت حکومت وہاں سے آئی ہے تو ان چیزوں پہ پابندی لگا دیا گیا ہے۔ ورنہ 97 ایئرس پہلے دیکھ لو، ترکیوں کے سنیوں کی حکومت تھی، سب ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے جنت البقیع میں مزارات کو شہید کیا، مزارات تو پہلے تھے۔ بہرحال تو جب بار بار تم لوگ حوالہ دیتے ہو اپنے ابا حضور سعودی آل یہودی کا، تو پھر یہاں پر کیوں اپنے ابا حضور سعودی آل یہودی کو بھول جاتے ہو؟ کیونکہ وہاں پر تو 20 رکعت تراویح بھی ہوتی ہے اور پھر تہجد کی نماز بھی الگ سے ہوتی ہے۔ تو ان کے ابا خود تہجد و تراویح کو الگ الگ مانتے ہیں۔ ان کے مولویوں نے خود اپنی کتابوں میں تہجد و تراویح کو الگ الگ لکھا ہے، جو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ویڈیوز میں بتایا جائے گا، دلائل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو اب ان سے یہی کہنا ہے کہ چاہے تو تم ایسی دلیل لا کر دو 8 رکعت تراویح کی صحیح مرفوع، کیونکہ موقوف تو چلی گی نہیں۔ مرفوع کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو، موقوف کہتے ہیں صحابہ کرام کے قول و فعل کو۔ تو اب صحابہ کرام کے قول و فعل تو ان کے نزدیک حجت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے درجنوں کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے قول و فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ان کے مولوی جو ہے جوناگڑھی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ محمدی میں یہاں تک لکھا ہے کہ باقی بابا مجتہد ائمہ اکرام کا تو چھوڑو،
ہم اگر پیغمبر خدا بھی اگر بغیر وہی کچھ کہے تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وہی کچھ بات کرے تو یہ بدبختوں کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بغیر وہی حجت نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام کو تو سوچیے آپ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث مرفوع صحیح روایت پیش کیجئے جس میں یہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان المبارک میں 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، جس میں لفظ رمضان اور غیر رمضان یعنی 12 مہینہ کا نہ ہو، کیونکہ یہ 12 مہینہ والی حدیث شریف جو تہجد کی ہے اس کو تراویح بول کے صرف آپ اپنی بھولی بھالی کم علمی عوام کو ہی بتا سکتے ہیں، اہل سنت کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے آپ کی جہالت اور آپ کی مکاری نہیں چلنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح صحابہ اکرام کو بتائیں، اور صحابہ اکرام حضور کے پیچھے 20 رکعت پڑھے تھے، اس لیے آپ 20 رکعت تراویح ہمیشہ مسلسل پڑھتے چلے آئے ہیں، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، چاہے دیگر صحابی رسول ہو، سب نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آگے لوگوں نے 20 رکعت تراویح کو پڑھا ہے۔ اور خود امام بخاری کا جو یہ نام لیتے ہیں کہ انہوں نے 8 رکعت نقل کیا، خود امام بخاری اپنی کتاب القنا میں خود 20 رکعت تراویح نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد خود 20 رکعت تراویح امام ترمذی بتاتے ہیں، امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی وہ 20 رکعت تراویح نقل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد امام بخاری کے استاد جو ہے امام ابن ابی شیبہ انہوں نے 20 رکعت تراویح نقل کیا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزوں کو دلائل کے ساتھ دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بس یہ تراویح کے معاملے میں ایک پہلا ویڈیوز بنائے تھے کہ اب تک تو ان کو ہم نصف شعبان کی رات کی عبادت اور شب برات کے روزے کے شب برات کے حلوے سے ان کو دست کروائے تھے، انشاءاللہ الرحمن اب 20 رکعت تراویح پر ان کو اور زوردار دست اور یہ سارے معاملات شروع ہو جائیں گے، چاہے تو یہ حق قبول کریں گے یا پھر حق کے سامنے سے بھاگ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔